سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صدر محفل حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، آج کی یہ تقریب سعید حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے غلاموں کا خراج عقیدت و محبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے اور سچے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں دیں کہ گنتی و شمار میں نہیں آتی. سرکار کے ایک وصف جمیل کا تذکرہ کریں، عرصہ گزر جائے گا لیکن اس وصف جمیل کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کا معنی کیا ہے؟ موجود، حاضر. جو حاضر بھی ہو، جو دیکھ بھی رہا ہو، اسے شاہد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصف عطا فرمایا تو باکمال عطا فرمایا. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا رکوع سجود صحیح کیا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ اور کسی میں خاصیت نہیں ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آئے، بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی آ رہا ہے. ابھی وہ اندر داخل نہیں ہوئے، جنتی آ رہا ہے.
تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داخل ہوئے. تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم شاف میں جنتی آ رہا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. ایک صحابی ان کے اندر یہ تجسس ہوا کہ ان میں کیا خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل فرمایا جنتی آ رہا ہے تو یہی آ جاتی ہے. انہوں نے ایک بہانہ مارا اور ان سے کہا حضرت میری کوئی گھر کو چپکلش ہو گئی ہے, میں کچھ راتیں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیں؟ کہ جی بسم اللہ. وہ 1 رات رہے, ساری رات جاگتے رہے. یہ کرتے کیا؟ عشاء کی نماز پڑھی, اللہ اللہ کیا, سو گئے. تہجد کے وقت اٹھے, تہجد پڑھی, پھر فجر پڑھی, اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. دوسری رات پھر آ گئی. وہ جاگتے صحابی دیکھ رہے تھے کرتے کیا. دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا, عشاء کی نماز پڑھی, آئے, لیٹ گئے, اور صبح اذانوں سے پہلے جاگے, تہجد پڑھی, اور پھر فجر کی نماز پڑھی. تیسری رات پھر ایسے ہی ہوا. تو پھر تیسرے دن وہ کہنے لگے کہ یار حضرت بات یہ ہے, میں نے صرف بہانہ مارا تھا آپ کے پاس رہنے کے لیے. 3 دن مسلسل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے. آپ آئے تو میں عمل دیکھنا چاہتا تھا, جنتیوں والا عمل کون سا ہے. مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. عشاء پڑھی, آپ سو گئے ہیں, تہجد کو اٹھے ہیں, تہجد پڑھی, اور اس کے بعد پھر آپ نے فجر کی پڑھی ہے. مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو یہی ہوں, اللہ کے نبی کی مہربانی ہوگی کوئی. وہ جانے لگے, جب دروازے پہ پہنچے نا تو حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے لگے بھائی ایک بات سنو, اور تو میرے پاس کوئی خوبی نہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی نفرت اور بغض نہیں ہے. کہنے لگے یہی بات ہے, جس مومن کا دل دوسرے مومنوں کے لیے صاف ہوتا ہے وہ جنتی ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنتی فرما رہے ہیں کہ جس کا سینہ ایمان والوں کے لیے پاک ہوتا ہے. آئیے آج کی اس محفل میلاد میں عہد کریں کہ ہم سینے میں کسی مسلمان کی نفرت نہیں رکھیں گے, کسی کلمہ پڑھنے والے سے نفرت نہیں کریں گے, ہر ایک سے محبت کریں گے. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں یار, کوئی ہماری طبیعت برداشت کرتا ہوگا, آپ بھی کسی کی برداشت کر لیجئے. اپنے دل صاف کیجئے. جب آپ کا دل صاف ہوگا نا, مدینے کا تاجدار کہے گا یہ جنتی جا رہا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ وہ کعبہ شریف جس پر غلاف ہے اس کی چابی، اس کمرے کی چابی۔ آپ نے اس سے فرمایا عثمان ذرا دروازہ تو کھول دو میرے لیے، میں اندر جا کر رب کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ کے ہر فرد کے لیے دروازہ کھول دوں گا، تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ فرمایا عثمان دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے، پکی بات ہے، سب کے لیے دروازہ کھول دوں گا، تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان ایک دن آنے والا ہے جب یہ کعبہ کی چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ وہ گھبرا گیا کہ ان کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نکلا نہیں۔ کہنے لگا کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں چابی ہوگی؟ فرمایا وہ قریش کی ذلت کا دن نہیں، وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا جب میں محمد کے ہاتھ میں چابی ہوگی۔ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا عثمان، وہ آ گیا، تھر تھر کانپ رہا، وہ منظر یاد تھا۔ عثمان یاد ہے جب میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی؟ جی یاد ہے، لاؤ چابی۔ چابی لی۔ اس کے بعد سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا اے اللہ کے نبی یہ چابی مجھے دے دیجئے، قیامت تک کے لیے میری عزت ہوگی، یہ میرے خاندان کی عزت ہوگی کہ کعبے کی چابی یہ سرکار کے چچا کے پاس تھی، یہ بڑی عزت کا عہدہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا الیوم یوم البر والوفا، آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج تو میری رحمتوں کے برسنے کا دن ہے۔ آپ نے اسی عثمان کو بلایا، فرمایا آج ادھر، آج یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں اور قیامت تک تیری نسل کو دے رہا ہوں۔ آج بھی چابی اسی کی نسل میں سے، اسی کی اولاد میں، وہ سرکار کی عطا ہوئی چابی، وہ خانہ کعبہ کی چابی انہی کے پاس ہے۔ وہ کہتی ہے نا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ کعبہ شریف کا رات کا وقت تھا، اکیلے تھے، کوئی اور نہیں تھا، طواف کر رہے تھے۔ ایک فضالہ نامی مشرک آ گیا،
اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کر رہے ہیں. کہنے لگے جو بڑے بڑے کام نہیں کر سکے نا آج میں کر دیتا ہوں. چادر میرے پاس ہے, خنجر میرے پاس ہے, یہ ایسے جب کعبے کی نکر سے ایسے ہوں گے نا میں پیچھے دوڑ کے جاؤں گا, چپکے سے پیٹ میں خنجر گما دوں گا یہاں اور ختم کر دوں گا. میرا رہتی دنیا تک نام رہے گا, یہ میرا ترانے گائیں گے سارے مشرک لوگ. آپ آرام سے طواف کر رہے ہیں. اس نے خنجر نکال کے چادر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ چادر اس کے اوپر ہے, کمبل اس کے اوپر ہے, وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے ایسے نکر سے ایسے جب موڑے, وہ پیچھے سے دوڑ کے گیا. جیسے ہی دوڑ کے گیا اسے کیا معلوم تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے. وہ مشرک تھا, اسے نہیں پتا تھا. مومن ہوتا تو پتا ہوتا, مشرک تھا. سرکار نے پلٹ کے دیکھا, اس کو یہاں سے پکڑ لیا. اور فضالہ کیا کر رہے تھے؟ وہ پہلے تو گھبرایا لیکن کر کے کہنے لگا یہ طواف کر رہا تھا. نہیں تم طواف نہیں, کچھ اور کر رہے تھے. نہیں جی, کیا آپ کے علاوہ کوئی طواف نہیں کر سکتا؟ صرف آپ ہی ہیں طواف کرنے والے, کسی اور؟ بات بدل گیا. فرمایا بتاؤ, اگر تم طواف کر رہے ہو تو اپنے کمبل کے نیچے خنجر کیوں چھپایا ہوا ہے؟ اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آقا صرف مدینہ طیبہ میں وہی ہیں, وہی, لیکن آپ کس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں. کون میرا پیار سے نام لیتا, کون نہیں لیتا؟ ذرا سارے پیار سے کہیے. اول و آخر سب کچھ دیکھ جانے, دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا. وہ فضالہ اتنا سن کر کہنے لگا جو میرے خنجر کے اندر, بلکہ خنجر کے اندر نہیں میرے دل کی بات بھی جان گیا ہے. اگر اس نے کہا ہے کائنات بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے, تو بھی کہہ دے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. اب وہ اس کے بعد مسلمان ہو گیا اور اپنے گھر جانے لگا.
جب گھر جانے لگا تو اس کی کسی عورت کے ساتھ شناسائی تھی، تعلقات ان کے آپس میں تھے، تو اس گلی سے گزرتا تھا، جیسے ہی گلی میں داخل ہوتا وہ عورت دروازے میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی ہوتی، یہ اس کو دیکھ کے مسکراتے، جو پھر آپس میں بیٹھتے، جو کرنا کرتے۔ آج فضالہ آیا ہے، کلمہ پڑھ کے نظریں نیچی ہیں، یار نبی نے کیا کر دیا؟ 1 منٹ پہلے تو وہ کچھ اور تھا، اور کلمہ پڑھا اتنا پاک کر دیا کہ اس کی نظریں بھی پاک کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک کر دیا۔ وہ کہنے لگی کسی پریشانی میں ہوگا، کوئی بات نہیں، جب آگ کے نزدیک گھی آئے گا تو پگھل جائے گا، میرے سامنے آئے گا تو پگھل جائے گا، دیکھے گا۔ وہ دیکھتی رہی، ایسے وہ آیا، آتے 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 دروازے پہ آ گیا۔ اس نے کہا شاید ایسے دیکھے، ایسے بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس نے قدم آگے بڑھایا، اس نے پیچھے سے آواز دی فضالہ۔ اب وہ بولا ہاں آج کیا ہوا تجھے، میں نظر نہیں آ رہی؟ کہنے لگا آج جلوہ مصطفیٰ دیکھ لیا، آج نبی کا جلوہ دیکھ کے آیا ہوں، جن کا جلوہ دیکھنے کے بعد پھر کسی اور کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اور جن کی نگاہوں میں جلوہ محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیکھتے، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، تیرے چہرے شکریہ آپ کا، لیکن سرکار کا نعرہ لگائیں، ہمارے نعرے سارے ہی آپ ہیں۔ ایک ہی نظر میں اتنا پاک کر دینا کیا ہوتا ہے کوئی؟ یہ کر گیا کرنے والا، وہ جس نے پاک کر دیے تو کر دیے۔ بڑے بڑے آئے، جواری آئے، شرابی آئے، کچھ بھی آئے، وہاں تو شرابی تھے، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کا چہرہ کو دیکھا شرابی نہیں، ولیوں کے بھی سردار بن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو بھی آتا جھولیاں بھر بھر کے جاتا، کسی کو محروم نہیں رکھا۔ جس نے بھی ذرا سی جھولی پھیلائی اللہ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے میدان میں تھے، آپ دعا مانگ رہے تھے رات کے وقت۔ دعا مانگتے ایسے دعا مانگ رہے ہیں، چادر آپ کے اوپر ہے، یا اللہ فتح دے دے، یا اللہ فتح دے دے، یا اللہ صبح مہربانی کر دے، پہلی لڑائی ہے مہربانی کر دے۔ پھر کرتے کرتے ہاتھ یہاں تک لگا، یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ مہربانی کر دے۔ چادر مبارک پیچھے گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے چادر پیچھے رکھی، آپ کے اوپر دی، پیچھے سے ایسے لگا دیا۔ صدیق تیرے سینے پہ کائنات قربان کر دی جائے، آج مصطفیٰ کا جسم تیرے سینے سے لگا ہوا۔ یہ تھوڑی بات نہیں، اب پوچھئے جنہیں خاک مدینہ مل جائے وہ کہتے سب کچھ مل گیا۔ صدیق آج تو سینے سے مصطفیٰ کو لگا رہا ہے، اور جو سینے سے مصطفیٰ کو لگائے اس کی تو شان ہی سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پیچھے انہوں نے اپنے سینے سے لیا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور سچا فرمائے گا۔
سرکار اٹھے، فرمایا صدیق آؤ پھر. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا یا نیزے کا تیر کا کوئی چیز لکڑی تھی، آپ چلے گئے. میدان بدر میں ایسے آپ نے ایک دائرہ لگایا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا. یہاں لگا دیا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، ادھر لگا دیا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا. یہ ادھر آپ نے دائرے لگا دیے، 70 دائرے لگا دیے. فرمایا یہ مریں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال کی قسم، جب میں صبح میں نے دیکھا ان میں سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، جہاں مصطفیٰ نے کہا وہیں سارے گرے تھے. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں آپ نے سارے نشان لگائے، سارے وہیں گر کے مرے. رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جاتے ہوئے فرمایا جو بدر میں شریک ہوا ہے وہ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر ہے. جو اس بدر میں شریک ہوا مسلمانوں میں سے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہے. سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ابو جہل گھیر کے لے آیا، چلو بھائی چلو، چلو بھائی چلو. اب انہیں مجبوراً آنا پڑا. اس نے کھینچا، اس نے کھینچا، اس نے کھینچا، 1000 آدمی تھا، وہ کھینچ کے آپ کو لے آیا. آپ کا آنے کو جی تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن آگے. جب 70 قیدی ہوئے تو ان میں وہ بھی ہو گئے. اور جب گھر سے مکہ سے چلنے لگے نا، اپنی اہلیہ کو بلایا، ام فضل کو، سرکار کی چچی کو، کمرہ بند کر دیا اور کہا یہ دیکھو یہ سونا سونا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کسی لی جنہوں کئی کہندے ہو، کسی لی زمین کھودی، اس میں سونا دفن کر دیا، اوپر سے لیپ کر دیا اور کہا اگر تو میں واپس آ گیا تو کام چلتا رہے گا، اگر میں مارا گیا جنگ ہے تو ام فضل یاد رکھنا یہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ساری زندگی کافی ہوگا. یہ تھوڑا سونا نہیں، کافی سونا ہے. اسے سنبھال کے خرچ کرنا، نسلیں سنور جائیں گی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا صحابہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، حضرت عمر نے کیا سیر لا دیا، سرکار سارے آنے. حضرت صدیق اکبر نے کیا سرکار ہاتھ ہولا رکھو ذرا، ہاں انہوں نے پیار کر دیو، فدیہ لے انہوں نے چھڑ دیو، یہ ہوئی کل مسلمان ہو جان گے. سرکار کو یہ بات پسند آئی، فرمایا ٹھیک ہے. ہوا کہ اپنا اپنا فدیہ دو اور جاؤ. حضرت عباس چچا آ گئے، فرمایا چچا فدیہ دو اور جاؤ. کہنے لگا بیٹا اے میرے بھتیجے، بات یہ ہے کہ جب تو تم وہاں تھے نا میرے پاس بڑی دولت تھی، لیکن جب تم آئے نا بس ایسا کوئی چکر چلا میں کنگال ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. ادھر سونا چھپا کے آیا،
ادھر کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا ذرا ہوش سے کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ جی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اچھا چچا بتاؤ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو فلاں دن فلاں وقت کو میری چچی کو اندر بلایا تم نے, گڑا کھودا, اس میں تم نے سونا دفن کیا کہ نہیں کیا؟ اتنا سونا. وہ حضرت عباس کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جو یہاں بیٹھ کے مکے کی خبر دیتا ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ بری کائنات کا اللہ ہے کہ تو بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ. آپ کے چچا مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگے بھائی میں تو اصل میں بہت پرانا مسلمان ہوں, بس وہ ماحول ایسا تھا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکا, مسلمان میں بہت پرانا ہوں. فرمایا کب کا؟ ذرا اپنی زبان سے بیان کر دینا. کہنے لگے جی ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ جھولے کے اندر ہیں, جھولا جھلانے والا کوئی نہیں جھولا جھول رہا. جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے ذیشان. سو جا رحمت عالم, سو جا رحمت عالم, دو جگ کے سلطان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. کہنے لگے کہ میں نے اس وقت دیکھا آسمان پہ تو چاند ہل رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, مجھے سمجھ نہیں آئی. اچانک میری نظر پڑی آپ کے جھولے پہ تو آپ کی انگلی ہل رہی تھی, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی, جدھر انگلی چل رہی تھی ادھر ہی چاند جا رہا تھا. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا. جنگ بدر ہو گئی, مشرک چلے گئے تو کعبہ میں عمیر نامی ایک آدمی بیٹھا تھا, بڑا شاطر, بڑا چلاک.
اس کے پاس اس کا دوست صفوان آ گیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے. صفوان کہنے لگا یار محمد نے تو ہماری زندگی بے مزہ کر دی. دیکھ ہمارا ابو جہل مر گیا, عتبہ مر گیا, شیبہ مر گیا, ولی 70 نام گئے. ان کے کام میں بعد میں ابو لہب یہاں مر گیا اور سارے ہی مر گئے. اب زندگی بے مزہ سی. وہ عمیر شاطر تھا, بڑا چلاک تھا. اس نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, تم تے امیر آدمی ہے, میں جاواں جا کے اپنا دا مار کے تے محمد نو ختم کر دیا مدینے جا کے, تے پیچھوں میں اگر یہ ماریا گیا تو میری اولاد نو کون سنبھالے گا. انہوں پتہ سی یہ بندہ بڑا تیز ہے. کہنے لگا آ پھر ساڈے خدا نہیں لات و منات آقا بھائی چل لات و منات دے تھلے, او دے تھلے چلے گا بتوں دے تھلے. کہنے لگا وعدہ میرا اگر تو زندہ آ گیا تو ٹھیک, اگر تو اتھے ماریا گیا تو اس طرح کر, تو ماریا گیا اتھے جائیداد ادھی میری ادھی تیری اولاد دی, جنہ سونا ادھا میرا ادھا تیری اولاد دا, جننے کوڑے ادھے میرے ادھے تیری اولاد دے, جننے اونٹ ادھے میرے ادھے تیری اولاد دے, جنیاں بکریاں ادھیاں میریاں ادھیاں تیری اولاد دے, جننے میرے مکان ادھے میرے ادھے تیری اولاد دے. کہنا پکا وعدہ ہے ساڑا خدا نا. کہنے لگا ٹھیک. کر گیا عمیر ہن سرکار نو ختم کرنا واسطے. اللہ فرماندا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اے چاہندے نے اللہ دے نور پھونکا مار کے بجا دے, پر اللہ دا نور بجھن والا نہیں. انہیں کر گیا, تلوار لئی, تلوار تو انہیں زہر چڑھائی. اگر زخم کاریگر نہ ہوئے تو زہر جڑا اثر کرے گا وہ ختم کر دے گا. تلوار گلے چ پائی تھی, مدینے شریف وال چلا گیا. اب گیا اتنے پہنچیا, دروازے تے آ کے اس نے اپنی اونٹنی بٹھا دی. حضرت عمر نے دیکھا, دیکھ کے غصہ چڑھ گیا, فرمایا عمیر کتا کتھوں آ گیا, پھڑو اینوں پھڑو. صحابہ نو کہنے لگا دھیان رکھو بڑا چلاک جے. سرکار نے فرمایا عمر آن دے, آن دے. آ گیا. کیویں آیا؟ اے میرے بچے آ فلانا فلانا رشتہ دار تہاڈے کول قید وچ, اے پیسے لے کے آیا, میرے بچے چھڈ دیو. فرمایا جے بچے ہی چھڈاؤن آیا سی نا تلوار کیوں پائی آ؟ تلوار کیوں پائی آ؟ وہ کہن لگا, وہ بھی چلاک سی, کہن لگا بدر جی بھی ساڈے کول تلواراں ہے سی نا, کی دتا میں نے. بدر بھی ساڈے کول تلواراں سی نا, کی ہویا؟ کچھ نہیں ہویا, اسی مارے گئے. اگر اج میں تلوار لے کے آ گیا تو کی فرق پی گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے پٹے سے پکڑا, ایسے جھنجھوڑا. فرمایا عمیر ہوش سے بات کرو, کس کے سامنے بات کر رہے ہو؟ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ بیٹھ کے لات و منات کے قدموں میں بیٹھ کے تو نے اور صفوان نے آپس میں بات نہیں کی کہ تو مجھے مارنے کے لیے نہیں آیا, اس تلوار پہ تو نے زہر نہیں لگایا, صفوان نے آدھی دولت دینے کا تو اسے وعدہ نہیں کیا. اس نے سوچا کہ جو یہاں بیٹھ کے مکے کی خبر دیتا ہے, اگر کہتا ہے کائنات میں ایک اللہ, تو بھی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا. آمینہ بی بی کے گلشن
میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں پڑھا کہتے ہیں قصیدہ بودہ شہید شعر پڑھو جی، میری آواز تے ہے کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق صلی وسلم دائما ابدا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ وہ اللہ کے حبیب ہیں، قیامت کے دن وہی کام آئیں گے، قیامت کو آپ کی شفاعت ہی کام آئے گی۔ ہم جس بھی مصیبت میں ہوں اللہ کے محبوب کو یاد کریں، اللہ کے محبوب ہماری دستگیری فرماتے ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدع